مقبوضہ کشمیر کے اندر کچھ مظاہرے بھی ہو رہے ہیں اور بھارت کے اندر بھی ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، وہاں بھی ایک قرارداد پیش ایک کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر، بھارت کی سپریم کورٹ کے اندر. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ کشمیریوں کو اقلیت قرار دینے کے لیے بھارت کیوں یہ منصوبہ کر رہا ہے، اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ دیکھیے 1947 میں جب جموں کشمیر کا الحاق ہندوستان کے ساتھ ہو گیا تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ الحاق بذات خود ایک متنازع ہے، کشمیری اس کو نہیں مانتے، لیکن ایک قانونی دستاویز کے تحت اس کے بعد 1954 میں گورنمنٹ آف انڈیا نے کشمیر کو ایک خصوصی درجہ دیا تھا، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کا الحاق بھارت کے ساتھ ہوا تھا، انضمام نہیں ہوا تھا جیسے باقی بھارتی ریاستوں کا ہوا تھا. تو وہ 35A بھارتی آئین میں ایک شق ہے جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کو ایک خصوصی درجہ حاصل ہے. ان میں یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو پشتنی باشندے ہیں صرف وہ یہاں پہ ریاست جموں کشمیر میں، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، جو بھی یہاں کے پشتنی باشندے ہیں، وہ یہاں پہ زمین جائیداد کا حق ان کو حاصل ہے اور یہاں کی سرکاری نوکریوں میں وہی حصہ لے سکتے ہیں. یہ جو خصوصی درجہ جموں کشمیر کو حاصل ہوا، یہ جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے اس وقت سے نہیں ہے، بلکہ 20ویں صدی کے آغاز سے مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں ان کو ملا تھا. اس کی بھی ایک بڑی داستان ہے کہ اس زمانے میں جو نیٹو کشمیری تھے، خاص کر جو کشمیری پنڈت جن کو ہم کہتے ہیں، کشمیری برہمن، ان کا بڑا ہی پازیٹیو رول رہا ہے اس کے بارے میں اس زمانے میں کہ کشمیری تشخص کو بچانے کے لیے اور کشمیر میں جو لوگ ہیں ان کی روزی روٹی اور ان کے تشخص کو بچانے کے لیے مہاراجہ سے انہوں نے حاصل کیا تھا. اب بی جے پی جو ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی، جو ہندو قوم پرست جماعت ہے، اس کے ہمیشہ بی جے پی اس کے خلاف رہی ہے، کم از کم جو مینیفیسٹو کے حد تک اور عوام میں جو اس کا بیانیہ ہے جموں کشمیر کے حوالے سے، اس کے تحت جو 35A کے تحت دفعہ 370 کی وجہ سے جو خصوصی درجہ ریاست جموں کشمیر کو حاصل ہوا، اس کے وہ خلاف ہیں. یہ اصل میں 1950 سے اب تک سکسیس جو ہندوستانی گورنمنٹس آئی ہیں، انہوں نے اس شق کو کھوکھلا کرنے میں بہت کردار ادا کیا ہے. اب یہ سمجھیں کہ یہ شق جو ہے خصوصی اختیار، یہ کافی حد تک کھوکھلا ہو چکا ہے، لیکن ابھی اس میں کچھ چیزیں ہیں، مطلب یہی کہ جائیداد، زمین جائیداد کے حوالے سے. تو اس لیے انگزائٹی یہاں پہ بہت ہے، اور پچھلے 2 دن سنڈے اور منڈے کو یہاں پہ فقید المثال ہڑتال رہی. میں آپ کو بتاؤں کہ کافی مدت کے بعد اتنی زبردست ہڑتال رہی. آج کل میں یہیں پر ہوں، میں اس قدر ہڑتال رہی کہ میں 10-15 جگہ پہ روٹی لانے کے لیے گیا ہڑتال میں اور سول کرفیو میں، لیکن ملی نہیں کہیں جگہ پہ. اور اس حوالے سے کچھ پازیٹیو اسپیکٹس بھی ہیں اس شک کے حوالے سے. جو ایجوٹیشن یہاں اس وقت ریاست جموں کشمیر میں ہو رہی ہے، اس نے جو یہاں کے ڈیوائسو پولیٹیکل نیچر ہے، دیکھیں جموں کشمیر جو ہے یہ 3 حصوں پہ ہے، جموں کشمیر اور لداخ کا جو حصہ ہے، اور اس کے بعد جو باقی ڈویژنز ہیں، فار ایگزامپل جو یونینز یا پرو انڈیا جن کو ہم کہیں، اس کے بعد پرو فریڈم گروپس جو ہیں جو آزادی چاہتے ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ مکمل طور پر آزادی اور خود مختاری چاہتے ہیں، اور کچھ گروپس جو ہیں وہ پاکستان سے الحاق کے حامی ہیں. اور اس کے بعد ہندو ہیں، ڈوگرا ہیں، کشمیری پنڈت ہیں. لیکن اس حوالے سے جو ابھی تک ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ہر ریاست جموں کشمیر کے تمام باشندوں میں آلموسٹ لگ بھگ ایک کانسنسس ڈیولپ ہو گیا ہندو مسلمانوں کے درمیان
جی بھارت نوازوں کے درمیان اور آزادی پسندوں کے درمیان مرتضیٰ صاحب یہ بتائیے گا، اس جی شک کے لیے جی مرتضیٰ جی صاحب یہ انہیں بتائیے گا لڑنا پڑے گا. اور اس جی یہ بتائیے گا کہ اگر یہ شک ختم ہو جاتی ہے تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پھر وہاں پر نقصانات کیا ہوں گے؟ کیا اس سے یہ ہم سمجھیں کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا ہندو بستیاں بسا سکتا ہے، بھارت سے ہندوؤں کو لا کر کشمیر ہاں میں موقع مل سکتا ہے، ان کو لا کے بسایا جا سکتا ہے جس طرح اسرائیل کر رہا ہے. ہاں یہ دیکھیں، جہاں تک یہ بالکل صحیح بات ہے، یہ کئی جگہوں پہ یہ ٹیکٹک آزمایا گیا ہے. اگر یہ شک ختم ہوگی تو بالکل ظاہر سی بات ہے اس سے ایک راستہ بہت بڑا کھلے گا کہ کشمیری اپنے ہی وطن میں ایک مائنورٹی بن جائیں گے. کیونکہ دیکھیں مین لینڈ بھارت میں لوگ پیسے کے بل پہ یا پریشرائز کر کے جی کشمیریوں کو ان کی زمین جائیداد سے بے دخل کر سکتے ہیں، بھلے ہی وہ خرید کے کریں، جیسے اسرائیل میں بگیننگ میں ہوا تھا جب اسرائیلی بالکل ریاست کا قیام ابھی عمل میں نہیں آیا تھا. تو اس چیز کا بہت بڑا خطرہ ہے، اور اس سے جو خطے کا جو توازن ہے آبادی کا وہ بھی ختم ڈسٹرب ہو سکتا ہے. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت irresponsible اس لیے بھی ہوگا کہ جی اس سے پاک بھارت تعلقات میں بہتری کی کوئی امید جو ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. بالکل بالکل امید ختم ہو جائے گی. مرتضیٰ شبلی صاحب آپ کا بہت شکریہ.